بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تعلق سے کچھ باتیں شروعات اس کی ہوئی تھی، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اسے ہم مکمل کریں گے آئندہ درس میں. آج اسی کی تکمیل کریں گے. ہم نے اس سے پہلے والے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحم والا ہے، رحمت والا ہے، جس کی رحمت عام بھی ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، اور جس کی رحمت خاص بھی ہے اس کے خاص بندوں کے لیے، مومنین کے لیے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ تینوں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے متعلق ہیں، یعنی اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتا ہے. اس کے بعد یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اس میں میرا بھی ہے اور بندے کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے بھی ہے یہ. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو یہ بندے کے لیے، بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کے حصے کے تعلق سے حدیث میں بات آئی ہے، تو میں نے اشارہ کیا آپ کو کہ جو ہم اس سے پہلے والے درس میں ہم نے حاصل کیا وہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں باتیں تھیں. آج جو ہے خاص بندے اور رب کے درمیان، دونوں کے درمیان جو بات ہے اور جو خاص بندے کے لیے ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے تعلق سے جو اہل علم نے بات کہی ہے، عبادت شریعت کے اندر کوئی بہت محدود چیز، لمیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی عام چیز ہے، بڑی کامن ہے یہ چیز. ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں، ہر اس کام کو عبادت کہتے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ عبادت کہلاتا ہے، یا وہ کام عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو
تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتا ہے۔ تو عبادت کا لفظ یہ بڑا عام ہے، اس کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں کہ العبادت ہی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، کہ عبادت یہ بڑا جامع لفظ ہے، بڑا کامن، بڑا عام لفظ ہے، جو ہر اس قول کو، قول یہ بات جو زبان سے نکلتی ہے، ہر اس عمل کو، جو عمل ہم اپنے ہاتھ سے پیر سے کرتے ہیں، ہمارے دل کے ذریعے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو شامل ہے، چاہے وہ کسی کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، چاہے دل میں چھپی ہوئی بات ہے، ہر ایک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہر ایک کو جامع ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یحبہ اللہ ویرضاہ، اس بات کو، اس کام کو یا اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، تو وہ عبادت میں شامل ہے۔ تو عبادت کا کوئی یہ تصور نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج کر لیا تو صرف یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں ہے، قربانی کر لیا تو عبادت ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک مومن کا ہر لمحہ، اس کا ہر سیکنڈ، میں عام طریقے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا ہر سیکنڈ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے گزرنا ہی چاہیے۔ کوئی بھی اس کا سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہ ہو تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہیں رہتا ہے۔ بندہ تو رہتا ہے، فرما بردار بندہ نہیں رہتا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ گزرنا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کے اپنے گھر جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اس لیے کہ یہ کام بھی آپ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی لیے جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں جب بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، بالکل صحیح روایت ہے یہ، ان کے سامنے بات آئی کہ یہ ہمیشہ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور کسی کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے ہیں، یہ راتوں کو رات بھر نماز پڑھنا، دن کو پورا روزے میں گزارنا، یہ ان کی عادت تھی۔ یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی اور نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ شکایت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہا آپ نے ان لجسدک علیک حقا، یاد رکھو عبداللہ بن عمر بن عاص، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے جسم کی، اگر یہ نعمت تم اللہ تعالیٰ کی ضائع کر دو گے، تم اپنی صحت کا خیال نہیں کرو گے اور رات بھر جاگتے رہے، سو گے نہیں، سونا ایک عبادت ہے، اس لیے کہ جسم کو، جسم کی جو انرجی ہے اسے واپس ملنا چاہیے، اس کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ اگر جسم کو آرام نہیں ملا تو یہ جسم، یہ صحت خراب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تم نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ تم اپنے جسم کا جو حق ہے اس کو دو۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو قوی ہے، طاقت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے۔ وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، بھلائی ہے، چاہے مومن طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، لیکن بھلائی تو ہر ایک میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو طاقتور ہو، جس نے اللہ کے دیے ہوئے جسم کا بھی خیال کیا اور اس کو ضائع نہیں کیا، اس صحت کو ضائع نہیں کیا، اس کو برباد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اس لیے جاتا ہے کسی ایسی جگہ پر ورزش کرنے کے لیے، جسے آج کل جو ہے یہ جم وغیرہ جو کہتے ہیں، کوئی جاتا ہے اس میں جا کر کے ورزش کرتا ہے اپنے جسم کی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے آپ میں